دوستو آج کی یہ ویڈیو دیکھتے ہی آپ کا دل بھڑک اٹھے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایشیا کے سب سے انٹرسٹنگ، رومانٹک اور جنسی تسکین کے بازاروں کی دنیا میں، ایک ایسی جگہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کی تسکین پوری کرتے ہیں، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہاں پر بیویاں اغوا کر لی جاتی ہیں۔ اس ملک کے پہاڑوں میں ایک ایسی لو مارکیٹ ہے جہاں پر خرید و فروخت کی جگہ دل بیچے اور خریدے جاتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کی بھی بیوی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور کچھ لڑکیاں تو راضی ہو کر ساتھ چل پڑتی ہیں اور کچھ کو زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ یہاں کی ثقافت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بس فلموں میں ہوتا ہے تو یہ غلط ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان خفیہ، رنگین اور دل دہلا دینے والی روایات کو دکھائیں گے، وہ بازار جہاں پر محبت بکتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ہنسی گونجتی ہے اور کبھی کبھی تو پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہاں پر جانے کا پلان ضرور بنائیں گے، اور شاید یہاں پر پہنچ کر آپ بھی اپنی محبت کو ڈھونڈ لیں گے۔ تو بس آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ دوستو، ویتنام، جس کا شمالی پہاڑی علاقہ اپنے دلکش پہاڑی سلسلوں، مشہور کہانیوں اور اپنی نسلی اقلیتوں کی رنگا رنگ ثقافتی چادر کے لیے مشہور ہے، اس علاقے کی ایک خاص ثقافتی جوہر لو مارکیٹ ہے، جو ایک روایتی ہائی لینڈ اجتماع ہے۔ یہ علاقہ مختلف نسلی گروہوں کا گھر ہے، جن میں سے ہر ایک کی اپنی منفرد روایات ہیں، جو لوگ شمالی ہائی لینڈز کی خالص ثقافتی دلکشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے لو مارکیٹ واقعی ایک انوکھی چیز ہے۔ عام بازاروں کے برعکس یہاں روایتی خرید و فروخت نہیں کی جاتی، اس کے بجائے یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں پر یہ مل سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ماضی کی محبتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویتنام کے شمال مغربی علاقے کی تمام لو مارکیٹ میں سے ساپا لو مارکیٹ سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ساپا ٹورسٹ کے لیے ایک بہت مقبول جگہ ہے۔ ہر ہفتے کی شام کو لوگ ساپا شہر میں یہ بازار منعقد کرتے ہیں۔ ان کی اصل ابتدا تو معلوم نہیں، لیکن یہ علاقے کی قدیم ترین روایات میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر گاؤں والے ہفتہ وار یہاں پر جمع ہوتے تھے، کیونکہ جنگلوں سے رات کو گھر واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ لوگ رات گزارتے، بات چیت کرتے اور آہستہ آہستہ یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ملنے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے کی روایت بن گئی۔ ساپا لو مارکیٹ محض شادی کا انتظام نہیں، بلکہ ایک ثقافتی تہوار ہے جہاں مقامی لوگ ثقافتی تبادلہ کرتے ہیں، سامان کی تجارت کرتے ہیں اور کمیونٹی کے رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ روایت ساپا آنے والے ٹورسٹ کے لیے ثقافتی تجربے کو بہت زیادہ امیر بناتی ہے۔ دوپہر کے وقت آپ خوبصورت روایتی لباس میں لڑکیوں اور انڈیگو لباس میں لڑکوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ رات ڈھلتے ہی پتوں کی بانسریوں اور منہ کی ہارپ کی آوازیں فضا میں گونجتی ہیں، اور نوجوان جوڑے ایک دوسرے کو دل سے تحائف دیتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر محبت پا لیتے ہیں، جبکہ کچھ اگلی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ شمال مغربی ویتنام کے ہائی لینڈز کی انوکھی ثقافت کے ساتھ ساتھ ایک قدیم روایت بھی موجود ہے، جسے بیوی اغوا کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف مونگ لوگوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ داؤ اور تھائی کمیونٹیز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ روایات رومانیہ، میکسیکو اور خاص طور پر وسطی ایشیا کے ممالک جیسے قزاقستان، کرغزستان اور دیگر میں آج بھی موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدائی انگلینڈ میں ہنی مون کی روایات بھی اسی کا ایک باقی ماندہ حصہ سمجھی جاتی ہے، جہاں امیر لوگوں کے نئے جوڑے سفر پر جاتے تھے تاکہ لڑکی کے خاندان سے بدلہ لینے سے بچا جا سکے۔ یہاں کے ہانگ لوگوں میں یہ روایت تاریخی، معاشی اور سماجی وجوہات کی بنا پر برقرار ہے، جو آبائی نظام، بچوں کی شادی، غربت اور تعلیم کی کمی سے جڑی ہے۔ ہانگ لوگ اصل میں چاول اگانے والے تھے، لیکن ہزاروں سالوں سے سلاشش اینڈ برن زراعت اور پہاڑی نقل مکانی کی وجہ سے ان کی ثقافت اور علم کی سطح
بہت کم رہی ہے۔ مقامی بازار نسلی اقلیتوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ نہ صرف تجارت کے مراکز ہیں بلکہ سماجی مقام بھی، جہاں مختلف نسلی گروہ مل کر بات چیت کرتے ہیں۔ مخصوص دنوں پر صبح سویرے لوگ روایتی لباس میں بازاروں کی طرف نکلتے ہیں۔ بوڑھے، بچے، مرد اور خواتین سب شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ لوگ گپ شپ کرتے ہیں، روایتی کھانے جیسے تھان کو کھاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں اور نوجوان دوستیاں اور رشتے بناتے ہیں۔ دوستو، ان بازاروں میں ہائی لینڈز اپنی محنت سے تیار کردہ چاول، سبزیاں، پھل، جانور اور دستکاری جیسے سامان ساتھ لاتے ہیں۔ یہ سادہ لیکن رنگین مانے جاتے ہیں، جہاں روایتی لباس اور اسٹالز خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ کھانے کے اسٹال ہمیشہ ہجوم والے ہوتے ہیں، جہاں مقامی ذائقوں کی خوشبو فضا میں چھائی رہتی ہے۔ دوستو، ویتنام کے شمالی ترین علاقے ہاگیانگ میں کی لو مارکیٹ تقریباً 1 صدی پرانی ہے۔ یہ ہر سال قمری مہینے کے تیسرے مہینے کی 27 تاریخ کو کی کمیون مایوگ ضلع میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا ایک دل دہلا دینے والی محبت کی کہانی سے شروع ہوئی تھی۔ یہاں لوگ اپنی پرانی محبتوں سے ملتے ہیں جن سے کسی حالات کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی ہو۔ یہاں ہنسی، آنسو، وعدے اور یادیں سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ شمال مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے سون لان صوبے کے مچا شہر میں مچا چاؤ لو مارکیٹ موجود ہے، جسے محبت اور یادوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور یہ مارکیٹ ہر سال 1 ستمبر کو لگائی جاتی ہے۔ یہاں خرید و فروخت سے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مختلف ہانگ گروہوں کے روایتی لباس اسے اور بھی رنگین بناتے ہیں۔ مچا چاؤ کی خوبصورتی ہر موسم میں مختلف نظر آتی ہے۔ بہار کی نرمی، گرمی کی تازگی، خزاں کا سکون اور سردی کی تنہائی۔ یہاں نوجوان اپنے بہترین لباس پہنتے ہیں، گیت تیار کرتے ہیں اور تحائف لاتے ہیں۔ موسم خزاں میں پھولوں اور سنہری کھیتوں کی خوبصورتی اسے ٹورسٹ کے لیے بہترین وقت بناتی ہے۔ یہاں ثقافتی پرفارمنسز، روایتی کھیل اور مقامی کھانوں کا مزہ ایک ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ بازار نہ صرف رومانوی محبت بلکہ کمیونٹی کے گہرے رشتوں کو بھی مناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ویتنام ملک کے شمالی ہائی لینڈز کے وہ جادوئی اور دلچسپ دنیا کے بارے ویڈیو، جہاں بازار صرف سامان نہیں بیچتے بلکہ دل بھی ملتے ہیں، یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، محبتیں جنم لیتی ہیں اور کبھی کبھی روایات کی وجہ سے زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ کبھی ویتنام جائیں تو ان لو مارکیٹ ضرور جائیے گا، کیونکہ شاید یہی آپ کی زندگی کا وہ لمحہ منتظر ہو جسے آپ کبھی بھی بھول نہ پائیں۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔